سورہ رحمان قرآن کی ایک خاص صورت ہے جو در حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت مختلف بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے۔ دل کے مریض آج بھی روحانی مراکز میں سورہ رحمان کی تلاوت سے زیر علاج ہیں۔ سورہ رحمان سن کر سینکڑوں لوگوں نے دل کی بیماریوں سے شفا پائی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے مسلمان کو اللہ کی نعمتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی متعدد نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک مسلمان اس انداز گفتگو کی زد میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر اپنی عظیم نعمتوں کے اظہار کے لیے اختیار کیا ہے۔ نہ صرف زمین کی نعمت کا ذکر کیا ہے بلکہ جنت کی نعمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمانوں کو اللہ کی بخشش اور خصوصی سلوک کی بشارت ملی ہے جو آخرت میں جنت میں دی جائے گی۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی خوبصورت اور سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ سے برکات، حل اور بخشش کا خواہاں ہے۔ اس کے علاوہ زندگی اور حقیقت میں آخرت کے لیے انتہائی مفید اور اہم ہے۔ اس صورت کا عنوان الرحمن ہے جس لفظ سے یہ شروع ہوتی ہے۔ البتہ یہ عنوان سورہ کے مضمون سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و فضل کے ظہور اور ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور موضوع کے لحاظ سے یہ مکی سورہ سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، یہاں تک کہ اسلام کے ابتدائی ایام یا مکی دور میں نازل ہوا۔ مزید برآں اس دعوے کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کی روایت سے مزید تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں اس کونے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب حکم الہی پاس اعلان کر دو، اے نبی آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ مشرکین اس وقت یہ الفاظ سنتے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو آپ نماز میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت سورہ الحجر سے بھی پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الرحمان کو مکی سورہ قرار دینے کا ایک زیادہ مستند جواز ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر البزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ ان کی روایات میں یہ الفاظ ہیں، جب لوگ سورۃ الرحمان سن کر خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنات کے سامنے رات کو پڑھی تھی جب وہ قرآن سننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب آپ سے بہتر دیا جب میں کلمات الہی پڑھتا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اس کے جواب میں کہتے، اے ہمارے رب ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تعریف صرف تیرے لیے ہی ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا جو کہ زمین کی دوسری مخلوق ہیں اور انہیں اپنی مرضی اور کسی بھی ممکنہ عمل کی آزادی دی گئی ہے۔ اس صورت میں انسان اور جن دونوں کو در ذیل پہلوؤں کا احساس دلایا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، نمبر 2 اس کی بے شمار نعمتیں، نمبر 3 اللہ کی مخلوق اس کے سامنے بے بس